آئینی ترامیم کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے۔ نون لیگ کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ آئینی ترامیم کو پیش کرنے کے لیے مزید کچھ دن انتظار کیا جائے گا۔ ملک پہ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی تجویز دی گئی اور 26ویں آئینی ترمیم کے مجوزہ مسودے کی تفصیلات بھی منظر عام پر آ گئیں۔ تو سارے کے سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ ماہر قانون راجہ خالد صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ راجہ خالد صاحب، یہ سارا کا سارا معاملہ کیسا دیکھتے ہیں آپ آگے جاتے ہوئے؟ کوئی رف ڈرافٹ نہیں ہے، ابھی تک تجاویز کے اوپر ہی بات ہو رہی ہے اور اپوزیشن مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس کا کوئی ڈرافٹ بھی ہمیں ملنا چاہیے۔ تو یہ تجاویز کیسے دیکھتے ہیں، سارا معاملہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ جی دیکھیے، بات یہ ہے کہ تجاویز کی حد تک اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں بڑی مؤثر تجاویز ہیں اور پاکستان کی ہسٹری کا یہ بڑا اہم موڑ ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل اگر تبدیلی کے حوالے سے دیکھا جائے، امینڈمنٹس کے حوالے سے دیکھا جائے تو بہت ہی امپورٹنٹ فیز ہے۔ ایک عرصے سے آپ دیکھیں کہ جو عام لیٹیگنٹ ہے وہ بیچارہ سفر کر رہا ہے سپریم کورٹ میں، ان کی اپیل سال ہر سال تک نہیں لگتی۔ سول اپیلز ہوں، کرمنل اپیلز ہوں، وہ غیر مؤثر ہو جاتی ہیں چونکہ لوگ سزا پوری کر کے باہر آ جاتے ہیں، یا پھر ایسا بھی بار بار ہوا کہ لوگوں کی ڈیتھس ہو گئیں تو جیل میں ہی تو پتہ چلا جی کہ اپیل جب فکس ہوئی کہ وہ بندہ تو کب کا مر چکا ہے تو وہ اپیل اس کی غیر مؤثر ہو گئی۔ تو ایک بیک لاگ چونکہ ہمارے جو سپریم کورٹ ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل میٹرز چلے جاتے ہیں اور اس میں کئی ماہ تک اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے باقی سارا کام سفر کرتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ الگ سے کر دی جائے جو کانسٹیٹیوشن کی انٹرپریٹیشن یا کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو دیکھیں، اور باقی جو سپریم کورٹ ہے جس طرح سے اس میں آئین میں تجویز کیا گیا کہ وہ سول، کرمنل، ٹیکس، بینکنگ، اس طرح کے جو اپیلز ہیں انہیں دیکھے تاکہ عام لوگوں کو فوراً ریلیف مل سکے، ادارے پہ لوگوں کا اعتماد اور اعتقاد بڑھ سکے، اس کے لوگوں کے کانفیڈنس کو ہماری جوڈیشری انسپائر کر سکے۔ اب جو دوسری اس میں امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ یہ کہ بلوچستان اسمبلی کی سیٹس بڑھائی جا رہی ہیں جو ایک عرصے سے ضرورت تھی، اور بلوچستان کی طرف سے بار بار آواز بھی اٹھ رہی تھی کہ ہماری پراپر ریپرزنٹیشن نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خوشائن تھا۔ پھر ساتھ یہ ہے کہ ججز کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے، تو اس بیک لاگ کو دور کرنے کے لیے چونکہ ایڈ ہاک ججز کی جگہ بہتر ہے کہ پرماننٹ ججز آ جائیں۔ یہ بھی میرے خیال میں مناسب فیصلہ ہے کہ آپ ججز کی تعداد کو 23 کر دیں۔ پھر یہ تو ہے کہ ججز کا ایک پینل ہوگا جس سے چیف جسٹس کی سلیکشن ہوگی، چونکہ اس سے پہلے جو 18ویں ترمیم کے ذریعے اور جو الجہار ٹرسٹ کیس ہے اس کی روشنی میں جو امینڈمنٹ لائی گئی تھی کانسٹیٹیوشن میں کہ سینئر موسٹ ول بی اپائنٹڈ ایز دا چیف جسٹس آف پاکستان۔ اب سینئر موسٹ ضروری نہیں کہ وہ اچھا جج تو ہو، لیکن اچھا ایڈمنسٹریٹر ہونا یہ الگ سے ایک بات ہے، یہ الگ سے ایک ٹیلنٹ ہے کہ اچھا جج، اچھا ایڈمنسٹریٹر ہونا، یہ اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے، سونے پہ سہاگا کے مترادف ہے۔ اگر نہیں تو پھر اس کا سارا ادارہ سفر کرتا ہے، سپریم کورٹ سفر کرتی ہے، تو لہٰذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ جس طرح چیف آف دی آرمی سٹاف کی سلیکشن ہوتی ہے کہ آپ 5 میں سے یا 3 کا پینل بھجوا کے اس میں سے کسی ایک کو چیف جسٹس بنا دیں، جس طرح لاہور ہائی کورٹ کا بھی چیف جسٹس کا تقرر ہوا۔ جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری جو ترامیم ہیں، جو پروپوزڈ امینڈمنٹ ہیں کانسٹیٹیوشن میں، اپنے پارٹی مفادات، گروہی مفادات، سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کے انہیں سپورٹ کیا جانا چاہیے تاکہ یہ ملک کسی ٹریک پہ چڑھ سکے۔ اور راجہ خالد صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اب سپورٹ جو اس مرتبہ نہ مل سکی، جو اب کچھ دن مزید انتظار کا کہا جا رہا ہے، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بھی کہا کہ کچھ دن انتظار کیا جائے گا، تمام جو معاملات ہیں وہ اب حل ہو جائیں گے، بہتری کی جانب بڑھیں گے، کچھ دن بعد کامیاب ہو پائے گی حکومت؟ جی میں سمجھتا ہوں، دیکھیں کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، یہ کوئی آرڈنری ڈرافٹنگ نہیں ہوتی۔ ایک ایک چیز کو شکوار اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کا کاما، اس کا فل سٹاپ، اس کا سیمی کولن، ہر چیز کو بالکل ترتیب کے ساتھ دیکھا جاتا ہے، اور پھر دوسری طرف سے جب اعتراضات آتے ہیں تو آپ کو ری ڈرافٹ کرنا پڑتا ہے، اپنی باقی جو پولیٹیکل الائز ہیں انہیں ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، ان کے مشورے کے نتیجے میں اسے مزید میرے خیال میں بہتر کیا جا رہا ہے۔ تو بے شک وہ ٹائم لگ جائے تھوڑا بہت، لیکن یہ ہونی چاہیے
اور پبلک انٹرسٹ میں اور جو پبلک ایٹ لارج ہے ان کے مفاد میں ہم سب کو سوچنا ہوگا. صحیح، ہم سب کو سوچنا ہوگا. راجہ خالد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے.